اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ دوستو، 15ویں شعبان کی آمد ہے اور اس رات کی بہت سی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یہ رات بہت برکت والی ہے اور بہت پر نور رات ہے۔ اس رات میں عبادت کی کثرت کی جائے اور اس رات میں استغفار کی کثرت کی جائے، اس رات میں نوافل کی کثرت کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگی جائیں، اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ چند اشخاص ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، وہ ہم آگے چل کے بتائیں گے، لیکن عمومی طور پہ اللہ کی طرف سے اس رات میں بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں جو اس رات میں ہم کر بیٹھتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایسی چیزیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو دین سے ثابت نہیں ہے، احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو اس رات میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی رکعتیں پڑھ لیں اور ایک رکعت میں یہ سورت اتنی دفعہ پڑھ لیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اتنی رکعتیں پڑھیں اور ایک رکعت میں 1000 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں اور یہ کریں وہ کریں۔ ہاں، نفلی عبادت کریں، جتنی زیادہ کریں، ساری رات کریں، اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن جماعت سے نفل پڑھنا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، اس رات میں چراغاں کیا جاتا ہے، ہر گلی محلے کوچوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، فضول خرچی بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ اور تیسری بات کہ چراغاں کرنا، آتش بازی، فضولیات ان میں پڑھنا یہ اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ استغفار کی کثرت، عبادات کی کثرت، نوافل کی کثرت، تلاوت کی کثرت، یہ چیزیں اس رات میں کرنی چاہیے۔ پھر چند اشخاص ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس رات بھی اپنی رحمت سے محروم رکھتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے کہ قطع تعلقی کرنے والا، یعنی جو شخص اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قطع کرے تو اس شخص کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ نمبر 2 وہ شخص ہے جس کی سلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے رہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور اسی طرح وہ اشخاص جو شراب کے عادی ہوں اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی، زانی ہو اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ تو اسی لیے ماں باپ کا نافرمان اس کی بخشش نہیں کی جاتی، حسد کینہ بغض رکھنے والا شخص اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ اسی لیے اس رات میں ہم استغفار کی کثرت کریں، اور اگر خدا نخواستہ ان چند چیزوں میں سے کوئی چیز، کوئی عیب ہمارے اندر ہے تو ہم اس کو اپنے اندر سے ختم کریں اور دل سے توبہ کریں کہ آئندہ ہم اس عیب کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائیں گے۔